الحمد لله الواحد القهار الذي سخر الشمس والقمر والليل والنهار والصلاة والسلام على سيد الأبرار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الى اللہ جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. دنیا میں کوئی بھی انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ اس بات کا دعوے دار نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہے. ہر انسان خطا کا پتلا ہے. جانے انجانے میں انسان سے گناہ ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, کہ سارے کے سارے بنی آدم علیہ السلام کی اولاد ساری کی ساری خطا کار ہے. وخیر الخطائین, اور بہتر خطا کار وہ ہے, بہتر گناہ گار وہ ہے اللہ کے ہاں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے, اللہ کے در پر آ جاتا ہے, اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. اور بالخصوص اس پرفتن دور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل ہمیں لازمی اپنانا چاہیے کہ ہر طرف سے فتنوں نے ہمیں گھیر کے رکھا ہے, اور سب سے بڑا فتنہ موجودہ دور میں وہ موبائل اور انٹرنیٹ کا فتنہ ہے. پرانے وقتوں میں جو لوگ نیک ہوا کرتے تھے, اللہ والے ہوا کرتے تھے, دیندار ہوا کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اپنے گھروں میں ٹی وی نہیں رکھتے تھے کہ گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا, اولاد بگڑ جائے گی. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ نت نئے فیشن, یہ رنگ برنگی چیزیں جو سیکھنے کو ملتی ہیں وہ ہم لوگ یہ ٹی وی, انٹرنیٹ, میڈیا, سوشل میڈیا سے حاصل کرتے ہیں. تو وہ لوگ اپنے گھروں میں ٹی وی نہیں رکھتے کہ گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. لیکن آج, اس وقت تو ٹی وی والے جو دکھاتے تھے, چینل والے, ہم وہی دیکھ سکتے تھے. آج موبائل کی صورت میں ہر گھر میں ہر بندے کے پاس ٹی وی موجود ہے, جو دیکھنا چاہے اپنی مرضی سے دیکھ سکتا ہے. یہ ایسا بڑا خطرناک فتنہ ہے کہ جس نے ہماری نوجوان نسل کو برباد کر کے رکھ دی. اور اس کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ کورونا کے دنوں میں ہم نے آن لائن پڑھانا شروع کر دیا قرآن. اب قرآن پڑھانے کے لیے میں جو ایپ یوز کرتا ہوں IMO, قرآن پڑھانے کے لیے اس کو اوپن کریں تو تب بھی ہم فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. سامنے جو ایڈ آتا ہے اس میں نیم برہنہ لڑکیاں نظر آتی ہیں. اب جب تک اس کو کلک نہیں کریں گے کراس پہ, وہ سامنے سے جائے گی نہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی اس پہ نظر پڑ جاتی ہے. یعنی کہ انسان فتنے کا شکار نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے. تو اس پرفتن دور میں ہمیں کثرت کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے, استغفار کرنی چاہیے. اور توبہ اور استغفار یہ اتنا عظیم عمل ہے, اس کی امپورٹنس, اس کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم, کہ لوگوں اللہ کی قسم میں ایک دن میں اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں,
فی الیوم اکثر من 70 مرہ، 70 مرتبہ سے زیادہ۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کائنات میں ان سے افضل اور اعلیٰ کوئی شخصیت ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کے پلڑے کوئی گناہ نہیں، وہ گناہوں سے پاک صاف ہیں، وہ جنتی ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ وہ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے گریبان میں جان کے کہ ہماری کیفیت کیا ہے، دن رات صبح و شام ہر لمحہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم اللہ سے کتنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ ایسا عظیم عمل ہے کہ جو انسان اپناتا ہے کس لیے؟ آپ ذرا سوچئے کہ ایک انسان اگر توبہ نہ کرے، گناہ کرتا رہے، توبہ نہ کرے، اپنے گناہوں پر شرمندہ نہ ہو، کس کا نقصان ہے؟ اپنا نقصان ہے۔ ہمارے معافی مانگ لینے سے اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا، اس کی شان بڑی بلند ہے۔ اور ہم گناہوں سے توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے، تب بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی اللہ رب ذوالجلال یہ خواہش کرتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اب کتنی خوشی ہوتی ہے، دیکھیں ہم اپنے اہل و یار کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں، اپنے دوست یار ان کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم سوچیں کہ ہم اللہ کی خوشی کا خیال کیوں نہ کریں کہ جس عمل کے کرنے پر اللہ رب ذوالجلال خوش ہوتا ہے۔ اور خوش کتنا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ رب ذوالجلال سے جب کوئی اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جو بندہ ایک بیابان جنگل میں ہے، اس کے پاس اس کی سواری بھی ہے اور ساز و سامان بھی ہے، وہ اپنی سواری کو بھی کھو بیٹھتا ہے، ساز و سامان کو بھی کھو بیٹھتا ہے۔ بڑا تلاش کرنے کے بعد اس کی سواری اس کو نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مایوس ہو کر ایک سایہ دار درخت کے آگے نیچے آ کر آرام کرتا ہے، لیٹ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، جو کچھ تھا وہ کھو بیٹھا، سواری ساز و سامان سب کچھ ہاتھ سے چلا گیا، مایوس ہو جاتا ہے۔ اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس آ کھڑی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کے مارے اس کی زبان سے الفاظ کیا نکلتے ہیں، اللہم انت عبدی وانا ربک، یعنی اس میں کہنا یہ تھا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ خوشی میں آ کر کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کی زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب ذوالجلال سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ آیا میرے در پر، اس نے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ اکبر، یہ ایسا عظیم عمل ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب ذوالجلال ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ دن کے وقت ہاتھ پھیلا کے رکھتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ پھیلانے سے کیا مطلب کہ اللہ توبہ کے دروازوں کو کھول دیتا ہے کہ آئے دن کا گناہگار رات کو آ کے مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے دن کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور اللہ رب ذوالجلال دن کے وقت بھی توبہ کے دروازے کھلے رکھتا ہے کہ آئے رات کو گناہ کر کے سونے والا، آئے رات کو میری بغاوتیں کرنے والا، آئے رات کو میری حدود کو پامال کرنے والا، آئے مجھ سے رات کے گناہوں کی معافی مانگے، میں اللہ رب الجلال اس کے رات کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔
जितने भी उसने गुनाह किए माफ हो जाए। दिन के भी गुनाहगार, रात के भी गुनाहगार हैं, इन दोनों की माफी उनको मिल गई। अब ये अमल चलता कब तक है? अल्लाह की तरफ से ये ऑफर है कब तक? हमारे यहां कोई ऑफर आती है 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, और बड़ा एहसान करते हैं कि हमने ये ऑफर दे दी, इससे फायदा उठा लो। अब अल्लाह ने ये ऑफर, इसकी लिमिट क्या है? ये ऑफर कब तक लगी है कि दिन का गुनाहगार आए रात को माफी मांगे, रात का गुनाहगार आए दिन को माफी मांगे? अल्लाह हर वक्त माफ करने के लिए तैयार है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हत्ता तत्लुअ शम्सु मिन मगरिबिहा, यहां तक कि सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए, मतलब कि क़यामत कायम होने तक अल्लाह ने तौबा के दरवाजे खुले रखे हैं। जो भी आएगा माफी मांगेगा, अल्लाह उसको माफ कर दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह हर वक्त माफ करने के लिए तैयार है, चाहे इंसान के कितने ही ज्यादा गुनाह क्यों ना हो। जमीन और आसमान का दरमियानी खला इंसान गुनाह से भर दे, सारी जिंदगी गुनाह में उसने गुजार दी, एक बार सच्चे दिल से मुआफी मांग ले, अल्लाह रब्बुल जलाल सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। अल्लाहु अकबर। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स था, तुमसे पहले उसने 99 कत्ल किए। लोगों से कहने लगा, मुझे किसी आलिम के बारे में बताओ, मैं उससे मसला पूछूं कि क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, मेरे लिए भी कोई माफी की गुंजाइश है। लोगों ने एक निशानदेही फरमाई एक पादरी की। वो उसके पास गया, पादरी से पूछा कि मेरे लिए कोई गुंजाइश है, मेरे भी गुनाह माफ हो सकते हैं, 99 कत्ल किए मैंने, 99 मर्डर, मेरे लिए कोई गुंजाइश है माफी की? उसने एकदम से जवाब दिया, तेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं माफी की। अब आप सोच सकते हैं कि जिस इंसान ने 99 कत्ल किए हों, वो कितना दिमाग फिरा होगा, वो दिमाग से कितना खाली होगा, वो कितना वसीला होगा, कितना जोशीला होगा। जब पादरी की जुबान से ये अल्फाज निकले कि तेरे लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं, उसको भी कत्ल कर दिया, सेंचुरी मुकम्मल कर दी, 100 कत्ल कर दिए। लोगों से कहने लगा, मुझे किसी और के बारे में बतलाओ। लोगों ने बताया, फलां जगह एक आलिम दीन है, उसके पास चले जाओ, उससे पूछो। वो आलिम के पास गया, उससे पूछा कि मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए भी अल्लाह की तरफ से कोई माफी की गुंजाइश निकलती है? उसने कहा, बिल्कुल, तेरे दरमियान और तेरी तौबा के दरमियान कौन हाइल हो सकता है, लेकिन एक शर्त है कि तू फला बस्ती में चला जा, वो अर्ज़ सालिहीन है, नेक लोगों की जमीन है, नेक लोग वहां रहते हैं, लिहाजा तू वहां चला जा, इस इलाके को, इस बस्ती को छोड़ दे। यहां से यह भी पता चला कि जिस जगह फितने ज्यादा हों, जहां इंसान के ईमान का बचना मुश्किल हो, इंसान को उस जगह को छोड़ देना चाहिए। उसने कहा, फुला बस्ती की तरफ चला जा, नेक लोग उधर रहते हैं, तेरे लिए ये अच्छा होगा और तेरी तौबा कबूल हो जाएगी, अल्लाह माफ करने वाला है। कौन है जो तेरी तौबा के दरमियान और तेरे दरमियान हाइल हो सकता है? वो चल पड़ा उस बस्ती की तरफ। हदीस में आता है कि अभी सफर उसका मुकम्मल नहीं हुआ था कि रास्ते में उसको मौत आ गई, वो मर गया। अब रहमत के फरिश्ते भी आ गए और अजाब के फरिश्ते भी आ गए। इन दोनों के दरमियान आपस में मुकालमा शुरू हो गया, आर्गुमेंट शुरू हो गया। अजाब वाले कहते हैं, जहन्नम वाले फरिश्ते कहते हैं, इसने इतने गुनाह किए, हम इसको जहन्नम में लेके जाएंगे। रहमत वाले कहते हैं, भाई सच्चे दिल से इसने माफी मांग ली थी, तौबा ताइब हो गया था, अल्लाह से इसने ताल्लुक जोड़ लिया था, हम इसको जन्नत में लेके जाएंगे। ये उनका बहसो मुबहसा जारी था। अल्लाह रब्बुल जलाल ने एक फरिश्ते को आदमी की शक्ल में भेज दिया। उन्होंने उसको अपने दरमियान मुंसिफ मान लिया कि ये हमारे दरमियान इंसाफ करेगा, ये हमारा हाकिम है, जो ये फैसला करेगा हम उस पे चलेंगे, हम इसकी बात को मान लेंगे। उसने कहा, इस तरह करते हैं कि एक तरफ है नेक लोगों की जमीन, दूसरी तरफ है बुरे लोगों की जमीन, बुरे लोगों के रहने की जगह। अब पैमाइश की जाती है, जोन सा फासला कम होगा वो फरिश्ते इसको ले जाएं। अगर फासला कम हुआ नेक लोगों की बस्ती वाला, तो रहमत के फरिश्ते इसको ले जाएं। अगर फासला कम हुआ
برے لوگوں کی جو زمین ہے، جو برے لوگوں کی بستی ہے، وہ فاصلہ کم ہوا تو عذاب کے فرشتے اس کو لے جائیں۔ اب فاصلے کی پیمائش کی گئی، اور صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب الجلال نے جو زمین نیک لوگوں کی تھی اس کو کہا کہ قریب ہو جا، وہ سکڑ گئی، قریب ہو گئی، تنگ ہو گئی، اور جو زمین تھی، جو بستی تھی برے لوگوں کی، اس کے درمیانی فاصلے، اس کو کہا دور ہو جا، وہ فاصلہ زیادہ ہو گیا۔ جب پیمائش کی گئی تو جو بستی اچھے لوگوں کی تھی وہ فاصلہ کم تھا، ایک بالشت فاصلہ کم نکلا۔ اللہ نے فرمایا رحمت کے فرشتوں اس کو لے جاؤ، یہ میری جنت کا حقدار ہے۔ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لی۔ یعنی 99 اور 100 قتل کرنے والا بندہ کتنا گناہگار ہے، اللہ نے اس کی بھی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ رب الجلال کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ نے توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رکھے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ جانے انجانے میں ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور آخر میں ایک دعا آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جس دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا اگر انسان صبح و شام پڑھ لے، اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، سید الاستغفار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان یہ دعا پڑھ لے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان صبح پڑھ لے اور شام سے پہلے فوت ہو جائے، شام کو پڑھ لے، صبح سے پہلے فوت ہو جائے، اللہ رب الجلال اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ یہ دعا سید الاستغفار ہے، اس میں انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ سے۔ اب یہ کوئی بڑی نہیں، بظاہر ہمیں لگتا ہوگا کتنی مشکل ہے، گوگل کر کے ہم اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ کون سی چیز آج کل مشکل ہے؟ جہاں ہم موبائل کو اتنا ٹائم دیتے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، ہر بندے نے 2 4 5 ایپس کی ہوئی ہیں، 2 4 گھنٹے ہم موبائل میں ضائع کر دیتے ہیں، وہاں ہم گھڑی میں دیکھ کر صبح شام یہ دعا پڑھ لیں، 2 منٹ نہیں لگیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھ لے صبح شام، اس سے پہلے فوت ہو جائے اس درمیان، تو اللہ رب الجلال اس کو اہل جنت میں سے کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب الجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب الجلال ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب الجلال امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے، اللہ رب الجلال ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں میں اللہ گناہوں کی نفرت پیدا فرمائے، نیکیوں کی محبت پیدا فرمائے، شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔